سے بہت ساری چیزوں کو ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آج موضوع خدا نے ہمیں دیا کہ جیسا یہ کرسمس کا سیزن ہے، یہ جو مہینہ 11واں مہینہ نومبر کا مہینہ جو ہے، یہ پوری دنیا میں لوگ تھینکس گیونگ ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ شروع ہے خدا کی برکتوں کا، خدا کی نعمتوں کا، خدا کی بلیسنگ کا۔ لیکن آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ خدا کیسے انسان کو استعمال کرتا ہے۔ آج دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فلاسفروں کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہیں جن کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے خادم ہیں، بڑے بشپ ہیں، فادر صاحبان ہیں، یا دوسرے جتنے بھی سکالر ہیں، پینالسٹ ہیں، ان سب کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے تھوڑا سا ہٹ کے، کہ آج یہاں پر عورت کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ شاید تیری وجہ سے تیرا گھرانہ بچے یا تیرا مرد جو ہے وہ بچ سکے۔ اسی طرح مرد سے بھی کہا گیا، اس کو بھی وارننگ دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ شاید تیری وجہ سے تیری بیوی بچ سکتی ہے۔ میرے عزیزو، بہت ساری گلتی چیزیں ہیں جو ہمارے خاندانوں میں ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام، یہ قصہ، یہ کہانی شاید ہم لوگوں کے درمیان کرنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، یہ باتیں چھپ چھپ کے کرتے ہیں، شاید کمرے سے پیچھے کرتے ہیں کہ سامنے کسی کے کریں گے تو ہمیں اچھا فیل نہیں کرے گا۔ لیکن آج بائبل مقدس جو ہے اس چیز سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ خبردار کر رہی ہے، وارننگ دے رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سگریٹ کی ڈبی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وارننگ، ڈینجرس اسموکنگ از دا ڈینجرس فار ہیلتھ، یعنی سگریٹ نوشی آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا یہ پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ گالی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ سوچ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن جو اس کی اپنی پرسنل لائف ہے اس میں سارا یہ اندھیرا ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے۔ لیکن آج خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں جب جاتا ہے تو ان کو خط لکھتا ہے، تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ مایوس ہیں، بہت سارے خاندان مایوس ہیں، بہت ساری جو بیویاں ہیں جو گھر کی سربراہی کر رہی ہیں وہ پریشان ہیں، اسی طرح مرد بھی جو ہے وہ پریشان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے خبردار خدا کر رہا ہے کہ اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن لوگ اکثر کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن میں کسی اور طرح سے کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ عورت پر اندھا دھند اعتماد کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کر اعتماد کریں۔ ہاللیلویہ۔ آنکھیں آج کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر اعتماد کریں۔ آپ وہ نہیں ہے جو ان دیکھی چیزوں پر اعتماد کر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے جو دیکھنے کی چیز ہے، جس پر آپ کا یقین ہے یا بھروسہ ہے، اس لیے خبردار کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر زندگی میں ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو رد کر دیا ہے، اپنے خاندان کو رد کیا ہے، یا بیوی نے مرد کو رد کیا ہے، یا خاوند نے بیوی کو رد کیا ہے، تو آج خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں تسلی دے رہا ہے، کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان لاٹھی کی مثال ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، شاید لوگ چھڑی کو پھینک دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اس کی ویلیو نہیں، لیکن خدا نے اس پر برکت دی تو اس چھڑی نے کیا کیا؟ پانی کو دھوئے سے تو کن کو پار لگا دیا؟ جو غلام تھے، جو مایوس تھے، جو پریشان تھے، ان کو پار لگا دیا۔ یعنی رد کی ہوئی چیزوں کو خدا سنبھالتا ہے، رد کی ہوئی چیزوں کو خدا پکڑتا ہے۔ بے شک مجھے اور آپ کو بھی خاندان
بازار میں رد کیا ہے، لیکن آج خدا جو ہے میری اور آپ کی ویلیو کو اوپر کرنا۔ ہاللیلویا۔ آگے ہم دیکھیں گے کوا دیکھیں، جس کو شاید کوے سے مراد کہاں، کوا شاید ہم اپنے بنیرے پر بیٹھنے نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے، یہ جس میں بھی چونچ مارے گا تو یہ خراب کر دے گا ہر چیز، تو ہم بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ لیکن آج دیکھیں جس چیز کو ہم رد کر رہے ہیں وہی ایلیا کے لیے خوراک مہیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ ایک نبی کے لیے خوراک دے رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے ہم دیکھیں گے گدھی کی مثال بائبل میں بڑی ہے کہ جس کو شاید بیوقوف کہتے ہیں، جس کو شاید اچھا نہیں کہتے، یہ ایسا جانور ہے اس کے قریب کھڑے ہونے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اے چھوڑو ایکڑا جانور ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں گدھی نے بلعام کو کس طرح بچایا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج رد کی ہوئی چیزوں کو خدا بحال کرنا چاہتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ پتھر شاید یہ وہ چیز ہے جس کو ہم پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں، چھوٹے مارتے ہیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے کیونکہ زمین پر اس کی کوئی بھی اپنی شراکت نہیں ہے۔ لیکن رد کی ہوئی چیزیں، یہ وہ پتھر ہے جو داؤد کے ہاتھ میں آیا ہے، تو کس کو مارا ہے؟ اتنی بڑی پرسنالٹی کو اس نے مار گرایا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم رد کی ہوئے ہیں، ہماری ویلیو نہیں ہے، گھر میں ہماری پہچان نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، بیوی میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی یا خاوند میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، لیکن آج خدا مجھے اور آپ کو بائبل مقدس میں سے اٹھا کر کرے گا، آپ کی ویلیو کو بتائے گا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کے لیے خدا کتنے منصوبے رکھتا ہے، کیونکہ جو اپنے منصوبے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن پورے وہی ہوتے ہیں جو خدا کی۔ آج ہم اس پر بھی بہت غور کریں گے کہ بیوی کے اعتماد کی وجہ سے خاوند کا کاروبار چلتا ہے، یا کبھی بولنا چاہتا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ پیروں کی جوتی ہے، کبھی کبھی ہم بہت قسم کے الفاظ جو ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ کے حالات درست ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا کاروبار چلتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کے بزنس میں منافع ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے اعتماد کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اندھا اعتماد نہ کرے بلکہ آنکھیں کھول کر اعتماد کریں، کیونکہ ایک ہی ہستی ہے جس پر ان دیکھے ہم ایمان، لیکن اس کے بعد